خداوند میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ عنوان وہی ہے، سچائی سے واقف ہونا۔ پھر مسیحیت میں شہید کا کیا درجہ ہے، شہید کی کیا اہمیت ہے؟ پارٹ 2۔ رسولوں کے اعمال کے 21 اور 23 باب کو آپ پڑھیں۔ اس دن مکاشفہ میں جو مسیح نے کہا، میرا وفادار شہید انتپاس جو ابلیس کی شیطان کی ماجگاہ میں قتل ہوا، حق کی خاطر، مسیح کی خاطر وہ قتل ہوا، مسیح نے اسے شہید کہا۔ اب یہ پولس رسول گواہی دیتے ہیں، یہ نمبر 1 اسٹیفنس، میرے علم کے مطابق انگلش میں اسٹیفن، اور پولس رسول گواہی دے رہے ہیں۔ مالک کس باب پڑھیں، پھر آگے غازیوں 22 باب بھی 23، کہ مسیح کا شہید اسٹیفنس جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا، پتھراؤ کیا جا رہا تھا، تو پولس رسول کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بحیثیت ساؤل، بنیامینی قبیلے کا ساؤل ترسوسی، سنسار کرنے والے کپڑوں کا محافظ تھا، اور انہوں نے بھی اسٹیفنس کو کہا شہید۔ اب شہید کا درجہ دیکھیں کہ جب اس سے پیچھے نوجوان اسٹیفنس کو مسیح کا نام لینے اور گواہی دینے پر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے پتھراؤ کیا، سنسار کیا، 2 گھٹنے ٹیک کر خدا کا پہلا شہید اسٹیفنس آسمان کی طرف منہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آسمان کو کھلا ہوا اور ابن آدم یعنی خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کے دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جبکہ عقیدہ کیا ہے؟ یسوع صلیب پر مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، 40 دن کے بعد آسمان پر چلا گیا، جلالی بدن میں خدا باپ کے دائنی طرف جا بیٹھا، لیکن اپنے شہید اسٹیفنس کے روح کے استقبال کے لیے مسیحا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ مسیحیت میں شہید کا کتنا درجہ، جو حق کی خاطر اپنی جان دے دے، جو اپنے دین اور ایمان کی خاطر اپنی جان دے دے، مسیحیت میں اسے شہید کہا گیا ہے۔ حق کی خاطر گواہی دینے والا شاہد، شہید۔ اے مسیحو، وقت بہت تنگ آ گیا ہے، کبھی آپ کو بھی مسیحیت میں حق کے نام پر یا ملک کی خاطر شہادت کا درجہ پانے کا موقع ملے، پیچھے نہ ہٹنا، اپنے پیارے وطن پاکستان عزیز کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہنا۔ پاک کلام کے مطابق متی 24 باب پورا ہو رہا ہے۔ میں اس بات کے خلاف ہوں جو امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، فلسطین میں، اب ایران میں آ گئے۔ اے مسیحو، ہم امن کے بانی کی دعا کرتے ہیں۔ مسیحیت الگ ہے، امریکہ اور برطانیہ الگ ہے۔ امریکہ اور برطانیہ مسیحیت نہیں ہے، وہ سیاسی باندھے ہیں، وہ ان کی پارٹیاں ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ ان کے وسیلہ سے مسیحیت کے نام پر دبا آ رہا ہے، مسیح کے نام پر دبا آ رہا ہے۔ اسرائیلی قوم، یہودی قوم تو مسیح کو ویسے نہیں مانتی، وہ تو مسیح کے نام سے نفرت کرتی ہے۔ مسیحوں سے اسرائیلی یہودی نفرت کرتے ہیں۔ میں نے سنا کہ وہ تو چرچ کی طرف دیکھ کر یہودی تھوکتے ہیں۔ ہمارے مسلم بھائی پھر بھی چرچ کی عزت کرتے ہیں، مسیح کو عیسیٰ کہہ کے مانتے ہیں، معجزات مانتے ہیں، بغیر باپ کے مانتے ہیں۔ میں کہوں گا مسلم قوم ہم مسیحوں کے قریب ہے۔ جب یہ بھی سنا ہے کہ
کہ اسرائیلی کہتے ہیں مسیحی نہیں، وہ بھی مسلم کو بزرگ اسماعیل کی وجہ سے اپنے قریب سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ان تینوں قوموں پر، یہ تینوں قومیں ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہیں، قوم اسرائیل، مسیحی قوم، مسلم قوم۔ دعا ہے ان تینوں قوموں میں پیار اور محبت کی روح آئے اور یہ انسانوں کا خون خرابہ نہ کریں۔ فلسطین میں، ایران میں جنگ ختم ہو، خدا ہمارے ملک پاکستان کی بھی سلامتی رکھے۔ اے خداوند رحم کرے، رحم کرے، رحم کرے، امن کرے۔ خداوند ہماری اس فریاد کو سن۔ ہم اپنے پڑوسی ممالک میں، ایران میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، یہاں پاکستان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، ہر جگہ امن کی دعا کرتے ہیں۔ خدا ہماری دعا کو سن اور قبول کر، اور ہر انسان کو برائی سے دور رہنے کی، بچنے کی توفیق دیں۔ ہمارے ملک میں ہر قوم امن سے رہے۔ اپنے حاکموں کے لیے، افواج پاک کے لیے اور ایجنسیز کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ پاک فرشتے ہمارے ملک کی سب کی حفاظت کریں۔ آمین، آمین، آمین۔ پھر ملیں گے۔ خداوند سلامت رکھے ہمارے ملک اور آپ کو بھی۔ آمین۔